2 کروڑ سے زیادہ یوزر ہے, 20 ملین پلس یوزر ہیں, 174 کنٹریز میں ہم سرو کرتے ہیں. اگلی نماز کا وقت کیا ہے سر؟ یہ اگلی نماز کا وقت ہے. کین یو بلیو اٹ کہ ہمارے پاس گرین لینڈ سے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن. گرین لینڈ میں آبادی کم, مسلمان بھی کم, چھوٹے موٹے سرور تو ہمارا لوڈ بھی برداشت نہیں کر پاتے. اس کے لیے ہمیں امیزون کے سرور لینے پڑے, گوگل کے سرور استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. یہ جو میں نے ابھی وائس کے ذریعے بولا, گوگل کی API ہے, گوگل اس کے پیسے چارج کرتا ہے ہم سے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انہوں نے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایپ ہے. ٹھیک ہے, اس ایپ کے بنانے کے پیچھے کیا مقاصد تھے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت یہ ایپ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور آگے فیوچر گولز کیا ہیں اس ایپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس ایپ کے حوالے سے, جس ایپ کا نام ہے اسلام 360 اور اس کے جو بانی ہیں, کرتا دھرتا ہیں, فاؤنڈر ہیں, وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, زاہد حسین چھیپا صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ دانیال. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس آفس کام, یہ بس آج بھی اسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا اور آج تم سے کمٹمنٹ تھی تو بس ابھی سیدھا واپس آئے اور نہا دھو کے سیدھے تمہارے پاس. ہاں, بڑی اسپیڈ میں آئے آپ. ٹھیک ہے, وہ تو اچھا, وہ آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو آسانی ہو گئی. گلیڈ کہ میں لیٹ ہو گیا. ویسے مجھے بڑا افسوس ہو جائے میں لیٹ ہو جاتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے, زبردست. چلیں گفتگو کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں اس بات سے کہ بیسکلی اسلام 360 ایپ جو ہے نا, اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ چیزیں نہیں پتہ, جبکہ میرے فون میں پچھلے 2-3 سال سے ہے, ایٹ لیسٹ 2 سال سے تو ہوگی, لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ علم نہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت میں پتہ کروں گا نا تو مجھے کافی ساری انفارمیشن مل جائے گی. تو ایک طرح سے را پوڈ کاسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. سو آج میں لرن کرنے کی کوشش کروں گا اور میرے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں انشاءاللہ ہزاروں, پرابیبلی لاکھوں, جب یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ آگے جائے گا تو لاکھوں لوگ سیکھیں گے کہ اس کے پیچھے ہم تھوڑا ڈیکوڈ کریں گے اس کو نا, اسلام 360 کو. سو میں ذرا آپ کی ارلی لائف کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا پرسنل ٹچ بھی دینا چاہتا ہوں, اس کو پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل میں آپ کی اپنی ارلی لائف کیا تھی, آپ کہاں پیدا ہوئے پہلی چیز, اور آپ نے جو اسٹارٹ میں تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے کی, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. ہاں دانیال, میرا نام زاہد حسین چھیپا, وہ تو آپ نے تعارف کروائی دیا. میرا تعلق بیسیکلی جو میری پیدائش اور ایجوکیشن ہے وہ حیدرآباد سندھ کی ہے, اور وہاں سے میں 2005 کے اندر مائگریٹ ہو کر کراچی آیا تھا. جو میری ایجوکیشن تھی وہ یعنی اسکول لائف میں تو کہا 6 حیدرآباد میں کہاں سے؟ حیدرآباد میں سرفراز کالونی میرا گھر تھا. اب یہ مت کہنا آپ بھی حیدرآباد کے ہو. یار بیسکلی میرا جو ننیال ہے نا, ننیال, آدھا ننیال وہ حیدرآباد کا ہے. اچھا, اور پورا ننیال میں بولوں گا کہ وہ حیدرآباد آیا, پھر اس کے بعد وہ ارلی 80s میں وہ لوگ کراچی آ گئے تھے, لیکن پھر آدھا ننیال میرا حیدرآباد میں رہ گیا. تو وہ انڈیا سے آئے تھے؟ انڈیا سے. اچھا, دلی سے. دہلی سے. اچھا, دلی سے. ہم احمد آباد سے آئے تھے. ویری نائس. گجرات؟ جی گجرات, ہم گجراتی ہیں. کیا بات ہے. جی کیا بات ہے, زبردست. کھوسا اور ڈھوکلے اور کیا پھاپڑا اور کیا بات ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ میرا اکثر جانا ہوتا تھا. میری جو رشتے کی دوسری نانی ہے, ایک طرح سے میری سگی نانی کہلاتی تھی وہ, تو میں, اب تو انتقال ہو گیا ان کا, لیکن یہ ہے کہ میں جایا بہت کرتا تھا. ایٹ لیسٹ ونس ان اے منتھ ہم لوگ جایا کرتے تھے. تو وہ حیدرآباد کی جو ایک پرانی یادیں بڑی اسٹرانگ ہیں, اسپیشلی وہ جو گولڈ بلڈنگ والا علاقہ ہے نا, اس کے سامنے جو ہے نا, اس گلی میں ان کا گھر تھا. وہاں پہ نہاری والا بھی بہت مشہور تھا, اقبال نہاری والا. مجھے ایگزیکٹلی بالکل ایسے. اب وہ چیزیں کافی زیادہ نا مدھم ہو گئی ہیں, لیکن مجھے وہ شامیں یاد ہیں, وہ مجھے سکون یاد ہے شام کا, تو وہ میں کافی مس کرتا ہوں. بہت ڈفرینٹ ماحول ہے بالکل کراچی سے. اور رات تو بہت کمال ہے نا, حیدرآباد کی رات ٹیمپریچر دن میں 50 ہوگا, رات میں اس نے 20, 22, 25, 26 پر آنا ہی آنا ہے. یہ بڑا کمال ہے, اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں. تو میری بیسیکلی پیدائش بھی وہیں سے تھی, ایجوکیشن بھی وہیں سے تھی حیدرآباد سے. اسی ارلی ایجوکیشن کے دوران میں ہی جب فرسٹ ایئر میں آیا تو گھر کے حالات, اچھا پہلے بھی گھر کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈنری تو نہیں تھے. وہ 45 گز کا ایک چھوٹا سا ہمارا مکان تھا, جس میں 1 کمرہ 1 صحن, اس میں 4 بھائی 1 بہن 2 امی ابا, تو اس میں ہی گزارا ہوتا تھا. اسی صحن کے اندر ایک ٹنکی بھی تھی پانی کی, اسی کے اندر موٹر بھی لگی ہوئی تھی, اسی میں کچن بھی تھا, اور اسی صحن کے کیونکہ اوپر چھت پڑی ہوئی تھی, ہم باتھ روم کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے نہانے کے لیے. 45 گز تو کافی کم ہو جاتا ہے. جی بالکل, نہانے کے لیے اس کو ہم استعمال کیا کرتے تھے. ٹوائلٹ ہمارے پاس جو تھا تو وہ ٹوائلٹ کے اندر دروازہ نہیں تھا, اس کے لیے بھی ہم پردہ لگاتے تھے. چھوٹا سا ایک چھوٹی WC لگی ہوئی تھی اور وہ ہمارا پورا ٹوائلٹ تھا.
تو یہ یہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. جب فرسٹ ایئر میں آیا اسکول کا پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا, لیکن جب اس میں آیا فرسٹ ایئر میں تو حالات گھر کے تو اتنے خراب تھے کہ مجھے کیلے بیچنے جانا پڑا. میں نے کیلے بیچے, پھر ایز اے اکاؤنٹنٹ کے کہاں کیلے بیچے؟ فروٹ مارکیٹ, حیدرآباد کی فروٹ مارکیٹ میں حالی روڈ میں, تو وہاں پہ میں نے کیلے بیچے. اور پھر وہاں پہ ایز اے اکاؤنٹنٹ کی, وہ اکاؤنٹنٹ تو میں تھوڑا سا اچھا لفظ تھوڑا سا کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ تو منشی کہا کرتے تھے مجھ کو, تو میں منشی کے طور پہ وہاں پہ نوکری کرنے لگا, ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن دھکا مار کے کیسے جیسے تیسے کر کے چلانے لگا. اور یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی 2002 تک, یعنی 1996 جب میں فرسٹ ایئر میں آیا, 16 سال کا تھا اس وقت میں. اس فرسٹ ایئر سے لے کر 2002 تک میں نے وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ کی نوکری کی. ان کے بعد ایک سافٹ ویئر انہوں نے انسٹال کیا اپنے پاس کمپیوٹر کا, جو ہمارے باس تھے, تو انہوں نے آفس کے سارے لوگوں کو کمپیوٹر پڑھنے بھیجا, تو مجھے بھی بھیج دیا. مجھے وہ کورس اچھا لگا, میں نے باس کو کہا سر مجھے اور کنٹینیو کروا. کون سے سال کی بات ہے یہ بات ہے 1998 کی. اور میں آئی ٹی انڈسٹری میں ونڈوز 98 آنے والی تھی. ونڈوز 95 تھی. 98 تو بہت بعد میں آئی. میں نے تو ونڈوز 3.1 پر کام کیا, اور سب سے پہلا جو میں نے کمپیوٹر خریدا تو وہ 486DX4 تھا. 16 MB کی اس کی ریم تھی, ہارڈ ڈرائیو اس کی تھی 540 MB کی. یہ تو موبائل فون اس سے بڑا آتا ہے. 540 MB کی ہارڈ ڈرائیو تھی, اور وہ میں نے 12,000 روپے کا کمپیوٹر امی نے میری کمیٹی ڈال کے مجھے دلوایا تھا. میں نے اس پہ GW بیسک کا ایک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا سافٹ ویئر بنایا تھا اس وقت. وہ میرے ٹیچر آج بھی موجود ہیں اور بڑا اس کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ یار تم نے اس وقت وہ سافٹ ویئر بنایا تھا. 1998 سے میں پروگرامنگ کر رہا ہوں, آج 2023 آ گیا, تو تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے مجھے پروگرامنگ کرتے ہوئے. ماشاء اللہ, میرا شوق, جنون, پیشن, ہر چیز میرا پروگرامنگ ہے. بہت اعلیٰ. تو وہ کام شروع کیا 2005-06 کے اندر. میں مائگریٹ کر کے کراچی آ گیا. اس دوران میں نے اپنا ماسٹرز مکمل کر لیا تھا. میں نے مائیکروسافٹ سرٹیفکیشن کی اپنی مکمل, MCP مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں, سیسا سرٹیفائڈ ہوں جس کو سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم آڈیٹر کہتے ہیں. میں سیسا سرٹیفائڈ ہوں. ACCP میں نے کیا, پھر میں نے ADAC کی ایڈوانس ڈپلوما ان سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا. یہ ہوتے کس طرح سے ہیں؟ یہ کورس ہوتے ہیں ڈفرینٹ. آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہوتی ہیں تو اس کے پیپرز دینے ہوتے ہیں آپ کو. اس کے بایومیٹرک سینٹرز ہوتے ہیں اس کے مائیکروسافٹ کے, تو اس میں جا کر وہ پیپر دینے پڑتے ہیں. جیسے آپ کے پاس سیسا کی سرٹیفکیشن $455 کا صرف ایک پیپر ہوتا ہے. فیل ہو گئے, پیسے گئے, پھر آپ پیسے دیجیے, پھر $455 دیجیے, نان ریفنڈیبل. تو ایسا کا ایک باڈی ہے بہت بڑی, تو وہ میں سرٹیفائڈ ہوا وہاں سے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کوئی 2006 میں کراچی آیا. یہ کراچی کی کچی آبادی لائنز ایریا, یہاں پہ وہ مکان 45 گز سے تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور 65 گز پر چلا گیا. تو وہ 65 گز کی وہ چائنا کٹنگ والا ایک گھر, جس میں جناب کنڈا, اور پھر اس کے بعد وہ سیم کا پانی جس کو بورنگ شورنگ وہ استعمال کرتے تھے. اور وہ اس پہ وہاں پہ کام شروع کیا. اور 2006 سے 2011 تک پھر میں وہاں رہا. اور 2011 تک آپ جو ہے وہ لائنز ایریا میں تھے؟ لائنز ایریا میں رہا. اوکے. اور اس دوران میں 2007 کے اندر اسلام 360 کی جو وہ کنسیو کرنے کا ایلیمنٹ تھا نا, وہ جو برین چائلڈ پیدا ہونے کے لیے کنسیو کرنا تھا, تو وہ اس وقت کنسیو کر لیا 2007 میں. نومبر 2007 کی بات ہے, مجھے وہ عشاء کی نماز یاد ہے, میں پڑھ کے نکلا. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ جی پہلے قرآن مجید کا رومنائز اردو میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. ہم میسج کرتے ہیں نا, کہاں جا رہے ہو, کیسے ہو. یہ میں نے پورا قرآن مجید 1750 پیجز اس وقت بیٹھ کے ٹائپ کیے تھے خود. ماشاء اللہ. اور وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قبولیت بخشے گا. پہلے بہت کرٹیسزم تھا کہ یار کیا رومن میں ٹائپ ہی تو کیا ہے, لیکن آج ہماری سیکنڈ لارجسٹ کنٹری انڈیا ہے. انڈیا میں وہ بولتے ہماری طرح ہی ہیں اردو ہندی, لیکن لکھتے ہیں تو ان کی ہندی اور ہماری اردو ہے, لیکن رومن دونوں کی کامن ہے. ان کی گرمکھی ہے جو, اور ہمارا جو ہے فارسی رسم الخط ہے. جی بالکل. تو اب بہت آسان کام ہو گیا. تو اس کے اوپر 2007 سے میں نے کام شروع کیا. 2011 میں پہلی بار اللہ غری کے رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو, عامر لیاقت بھائی کا اس وقت طوطی بولا کرتا تھا, وہ سب سے پہلے مجھے RY پہ ایک پروگرام میں انہوں نے بلایا. اس کے بعد بس پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو 2011 عامر لیاقت حسین کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, آپ یہ کہتے ہیں؟ بالکل, میرے تو محسن ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن میں بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا تھا عامر بھائی کے ساتھ. اختلاف, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کا نا بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن پھر ہم جب ان کی اچھائیوں پہ تھوڑا سا جاتے ہیں تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت بڑے بڑے بھی کام کر گئے تھے. بالکل ایسا ہی. اس پروجیکٹ میں آج جو اسلام 360 کے 2 کروڑ سے زیادہ یوزر ہیں, 20 ملین پلس یوزرز ہیں, 174 کنٹریز میں ہم سرو کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. 174 کنٹریز کے اندر جب ہم سرو کرتے ہیں,
روزانہ کے تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں جو اسلام 360 پہ قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس رمضان یعنی 23 مارچ 2023 کو جو پہلا رمضان تھا, اس پہلے روزے کے دن اسلام 360 کو استعمال کرنے والوں کی تعداد 12 لاکھ تھی صرف ایک دن میں. اور اس سے زیادہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ان لوگوں نے جو آڈیو فائلز تلاوت ترجمہ ڈاؤن لوڈ کیا, کین یو بلیو اٹ کہ وہ فائلز جو تھی نا, جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی ہمارے امیزون کے سرور سے, وہ تھی 5,40,00,000 صرف ایک دن میں. یہ 5,40,00,000 میں وہ بندہ ہوں جس کو 1 2 سینکڑا ہزار کر کے گننا پڑتا ہے, زیرو کتنے آئیں گے. تو اس میں پوری امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں عامر بھائی کو اس کا اجر دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. آمین. اور واقعی ہم دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ بڑی شوکر ہے میرے لیے نا. اور میں جب لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہوں تو میں بہت سارے ایسے اس طرح کے کردار ہیں جن کا جو ہے ہم نے نگیٹو پہلو ہی دیکھا ہے بالکل مینلی. اینڈ جب جو ان کے لوگ قریب ہوا کرتے تھے وہ جب ان کی کہانیاں سناتے ہیں تو ان کی کہانیاں جینوئن کہانیاں سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں کہ ہاں دیر از اے ریزن. سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. میں خود بھی کچھ نہیں ہوتا اس طرح کا فیصلہ کرنے والا, جج کرنے والا, خدا نخواستہ. خیر پھر اس کے بعد بس پھر وہ اس وقت سافٹ ویئر بس میں نے جو شروع کیا اسلام 360 بیسیکلی کیا ہے, اگر آپ چاہیں تو میں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو, اور پھر آپ چاہیں تو بیچ میں کوئی سوال پوچھ لیجیے گا مجھ سے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو. آئی تھنک یہ زیادہ بہتر سوال ہے کہ اسلام 360 ہے کیا, کیونکہ 360 آپ نے نام رکھا ہے نا, ٹھیک ہے. 360 از لائک ایوری تھنگ. سو اس میں کیا ہے ایوری تھنگ میں؟ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہے اس میں. وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. اسی حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں اہل بیت کا ذکر آتا ہے. اب اس میں ہم نے قرآن و حدیث دونوں شامل کیا, تو ہم نے کہا بھائی 360 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن و حدیث دونوں آ گیا تو سرکل مکمل ہو گیا 360 ڈگری پہ. تو پھر ہم نے اس کا نام اس لیے اسلام 360 رکھا. تو اب اس میں کام کیا ہے کہ اگر میں قرآن مجید پڑھنا چاہوں, آپ یہ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے, میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا, یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں کسی بھی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ جی پلے کر دیجیے اس کو. یہ پلے کر رہا ہے, اب ذرا سنیے گا. ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس آیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں, آپ ریپیٹ کا بٹن دبا دیجیے, یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. میں یہیں پر رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ آیت بہت زبردست ہے. اس کے مختلف مکاتب فکر کے, اس میں اہل حدیث کیا کہتے ہیں, دیوبند مکتبہ فکر کیا کہتا ہے, بریلوی مکتبہ فکر کیا کہتا ہے, اہل تشیع کیا کہتے ہیں, تمام کے تراجم دیکھنے, ایک ٹرانسلیشن کا بٹن دبائیے, سب کی ٹرانسلیشن آ گئی. سننا چاہتے ہیں سنیے. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. آپ اس فیلڈ کے آدمی, آپ یہ جانتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود کام کیا ہے, ریکارڈنگ کروائی اور اس کے بعد اس کے اندر لے کر آیا ہوں. میں نے کہا یہ آیت بہت زبردست ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ریکارڈنگ آپ نے کروائی؟ جی سب کچھ ہم نے خود کروایا. میں نے اس کو شیئر کا بٹن دبایا, اس نے کہا ڈیزائن بنائیں گے, میں نے کہا ڈیزائن بناتا ہوں. وہ کہتا ہے کون سا ڈیزائن لگائیں گے؟ میں نے کہا جناب یہ والا ڈیزائن لگاؤں گا, ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھیے, فونٹ سائز بڑا کر دیجئے, میں نے کہا کلر بھی چینج کر دیجئے, واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک میسنجر, جہاں پکچر بھیجنا ہو بھیج دیں آپ. میں نے کہا نہیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں اسی آیت کی مجھے تفسیر دیکھنی ہے, تفسیر پہ کلک کیجئے. مولانا مودودی کی تفسیر, ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر, تقی عثمانی صاحب کی تفسیر, مفتی سعید صاحب کی تفسیر, نگہت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر, عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر. 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز اور 14 سے زیادہ تفاسیر بغیر انٹرنیٹ کے. صرف آڈیو کے لیے آپ کو ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, ورنہ نہیں. میں نے کہا تفسیر سنائیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر, آڈیو آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کیا. یہ والی یہ تو ریکارڈنگ ملی تھی, کچھ ریکارڈنگ ہم نے خود کی ہے, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی ہمیں ملی تھی. سنیے. کیا بات ہے یار, I miss this voice. میں نے کہا نہیں یار, actually miss this voice. اب ایک اور کمال تھا. دانیل میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, والا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں, اس پہ کلک کیجئے, یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا مجھے لا ریب, یہ ریب جو ہے نا, ریب کے معنی بتائیے. میں نے ریب پہ کلک کیا, سر یہ ریب کی ڈکشنری اس وقت پوری آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا نہیں جناب,
اس کے سینونیمز بتائیے, ملتے جلتے ورڈز قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں؟ میں نے آیت کا بٹن دبایا, کہتا ہے 36 الفاظ ہیں ملتے جلتے. کون کون سے؟ ریبا, ریبن, ترتابو, ریبا, 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 ارتبتم. میں نے کلک کیا, ارتبتم کہاں ہے؟ کہتا ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106. اس کا 35ویں نمبر کا ورڈ ہے یہ. میں نے کلک کیا, سر آپ کاؤنٹ کر لیجیے, آخری لائن کے اندر دکھائے گا ان ارتبتم لا نشتری, یہ 35ویں نمبر پر. 11 سال لگے مجھے اس کے اندر. میں نے کہا نہیں یار. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز دانیل, ہم لوگ 3 چیزوں پہ بات ضرور کرتے ہیں, چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. ایک سیاست, دوسرا میڈیکیشن, تیسرا مذہب. ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو, ہر کوئی جو ہے وہ پولیٹیشین ہے, مطلب سیاست دان ہے, اور ہر کوئی ڈاکٹر بھی, اور ہر کوئی مفتی بھی ہے, اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہے. چوتھا ہی آ جاتا ہے. میں نے سرچ پہ کلک کیا. میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بچے تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے, کچھ زیادہ. بابا جان کہاں لکھا دکھاؤ ذرا دیکھیں. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ. بہت اچھی چیز. پرانی جنریشن ہوا میں بہت باتیں کرتی تھی. وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کس زبان میں ڈھونڈیں گے, انگلش, اردو, رومن, ہندی, نیپالی, مراٹھی, تیلگو. 19 زبانوں پہ کام کر چکے ہیں سر ہم. اچھا, انڈیا کو بھی آپ نے کافی حد تک فوکس کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش کو بھی کیا ہوا ہے. بالکل کیا ہوا ہے. اب دیکھیے میں نے یہاں پر آ کے ٹائپ کیا JHOOT, جھوٹ. 2 سیکنڈ میں ڈھونڈ لایا. 42 آیتیں قرآن مجید میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بڑا پسند کرتے تھے لیکچر. اب ذرا دیکھیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10. اب میں بھی بتاتا ہوں. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 کے اندر جھوٹ کا ذکر ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67 میں ذکر ہے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 75 میں. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 78 میں. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 103. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 107. کتنا آسان ہو گیا. یہ میں نے کلک کیا. یہ جو رومن آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان کے دلوں میں روگ ہے, چنانچہ اللہ نے according to Google I am the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine alhamdulillah. میں نے کہا نہیں یار. اب ایک بہت کمال کی چیز, فیچر بہت سارے ہیں لیکن اب ایک بہت کمال کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. دانیل میں اور آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. قاری صاحب کو بلاتے ہوئے, بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم, اردو میں قرآن پڑھتے ہیں, یہ پرابلم ہے سب سے. اب ذرا دیکھیے گا, میں نے اس پہ کلک کیا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ ایک چھوٹی سی آیت لے رہا ہوں, اللہ الصمد. میں نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں. سنیے. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. میں اب اس کو غلط پڑھوں گا, یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد, کہہ رہے حضرت بالکل غلط پڑھا ہے. اب ذرا تیز آواز میں جب میں آپ کو اشارہ کروں نا تو اللہ الصمد آپ بولیے گا. اللہ الصمد. یہ دیکھ لیجیے اسکرین کے اوپر یہ گرین ہو چکا ہے. واو, وہ میری تجوید ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا اب آپ نے کہا کہ نہیں یار, یہ تو مزہ آ گیا یار. حدیث میں دیکھنا. تھینک یو ویری مچ یار. میں بیسکلی پروسیس نہیں کر پا رہا کیونکہ اگین میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام 360 بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا تھا. ایپ ہے میرے پاس کافی ٹائم سے لیکن میں نے استعمال نہیں کی. لیکن اب کیا ہے کہ کریٹر کے پاس سے مجھے جب پراپر اوتھینٹک انفارمیشن مل رہی ہوتا ہے اور ایزی, جب آپ بناتے ہیں نا کوئی چیز تو آپ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں کسی اور سے سمجھوں گا, اپنے دوست سے سمجھوں گا, مجھے اس طرح سے نہیں سمجھا پائے گا. لیکن بھائی آپ نے بنائی ہے, اور جب آپ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں تو میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اب الحمدللہ کافی حد تک چیزیں کلیئرٹی ہو گئی ہیں. اور دین اگین یہ پوڈ کاسٹ کی امپورٹنس مجھے اتنی زیادہ نہیں پتہ رہی. ناؤ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اٹ کہ کیوں اتنا. حدیث کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے نا سر, احادیث کا جو اس وقت ذخیرہ اسلام 360 کے اندر موجود ہے وہ تقریباً 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں. میں نے صحیح بخاری پر کلک کیا. میں نے کہا کتاب ایمان کا بیان کھول دیجئے. یہ حدیث جو امام بخاری تک جس سند سے پہنچی ہے نا, میں نے کچھ نہیں کرنا, یہ صرف راوی کا بٹن دبانا ہے, مجھے بتائے گا یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی کہاں سے. کہتے ہیں ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی, اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے, پھر اکرمہ بن خالد سے روایت کی, انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سنیے یہ اب آپ کے پاس اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم نے ریکارڈنگ کروائی. ہاں کیونکہ یہ کہاں ملے گی, میں تو حیران تھا. میں نے بولا یہ کہاں سے ملے گا. اچھا آپ نے کہا یہ کہاں سے ملے گا. میں احادیث میں ریکارڈنگ ہزاروں کی تعداد میں سب ہم نے پوری ساری کی پوری سیاستہ ریکارڈ کروا دی ہے سر, پوری سیاستہ ریکارڈ کروا دی ہے. اب آپ خود جانتے ہیں اس پہ پیسے کتنے لگے ہوں گے. اب آپ کمال دیکھیے, میں نے کہا بھائی ساری حدیثوں کی کتابوں میں تلاش کر کے دکھاؤ اردو میں نماز کہاں کہاں آیا ہے. 1 2 3 4 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لے کر آیا. 8,000
587 روایات ہیں جس میں نماز کا ذکر موجود ہے. سب آ گئی بغیر انٹرنیٹ کے. اور اردو میں؟ جی اردو میں. کسی حدیث پر کلک کریں آپ نے کلک کیا کہ مجھے صحیح حدیث بتا دو, صحیح بتا دے گا. ضعیف حدیث بتائے گا تو ضعیف بتا دے گا. کسی حدیث پہ کلک کریں یہ ضعیف ہے, کیوں ضعیف ہے, اس میں کون سا راوی ضعیف ہے, سب بتائے گا آپ کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. الحمد للہ. یعنی اب مزے کی چیز آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے, اس میں بتا رہا ہے کہ ولید بن مسلم جو ہیں وہ تدلیس کرتے تھے, اور یہ روایت ان کی روایتوں میں سے جن کو کذاب اور وضع لے کر انا کے ذریعے تدلیس تصویہ کر دیا, یعنی یہ صحیح نہیں مانی جائے گی. یہ ساری چیزیں سر ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل جاتی ہیں آپ کو. آپ نے کہا کہ نہیں یار مجھے نماز کے اوقات دیکھنے, اوکے کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ آئیے عبادت سیکشن میں, آپ کو حج اور عمرہ کرنا ہے پوری. اب آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں نا, اب ذرا کمال دیکھیے گا. میں نے امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات اس طرح ہوئی جس طرح آپ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے جب ان کو یہ دکھایا 17 منٹ کا عمرہ ہے, 27 منٹ کا حج ہے. سر یہ 3D ہے. یہ لیول آپ دیکھیں گے آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ کتنا مہنگا اور کتنا پیسوں والا کام ہے. ہم مینا سے سفر کرتے عقبہ تک پہنچ چکے ہیں. پہنچے ہی نہیں ہیں. اب ذرا دیکھیے گا یہ کنکریاں بھی مارے گا کیسے. اللہ گرین اسکرین پہ پورا بنایا ہوا ہے آپ نے. یہ سارا 3D ہے. اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اینیمیشن ہے اور کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کتنا ضروری بھی ہے یہ, کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے ہم بالکل کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار حج پہ کرنا کیا ہے, بالکل ایسا, عمرہ کرنا کس طرح سے. آپ وہاں پر جاتے ہیں دین ظاہر سی بات ہے کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ اتنا رش اور ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی مصروف ہے. وہاں کوئی کھڑے ہو کر آپ کو نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے, دعائیں یاد کرنی ہیں, دعائیں آپ کو اس میں ملیں گی. آپ کو نماز کے اوقات دیکھنے. کین یو بلیو اٹ کہ 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں. قبلہ ڈائریکشن موجود ہے جو کہ مور دین 3 ملین سٹیز کے قبلہ ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے سر. باہر ٹریول کرتے ہیں تو عذاب ہو جاتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم, اور یہ پراپر قبلہ بتاتے ہیں کیونکہ قبلہ مسئلہ ہے. چائنا میں اکثر و بیشتر چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی تو پراپر. ایون ایک کمال کی چیز آپ ذرا دیکھیے کہ وائس ریکگنیشن کے اوپر میں اپنی ماسی کو بولوں کہ کل نہیں آؤ نا تو مجھے میسج کر دینا. ماسی کہتی ہے بھائی اگر میسج کرنا آتا ہوتا تو تمہیں نوکری پہ نہ رکھ لیتی. لیکن آج ماسی واٹس ایپ کھولتی ہے, کہتی ہے آج میں تواڈے کول نہیں. کتنا آسان ہو گیا اس کے لیے, بہت آسان ہو گیا. اب ذرا دیکھیے کہ ہم نے یہی چیز جو وائس ریکگنیشن ہے اردو میں کس طریقے سے دین اسلام کے لیے استعمال کی ہے, وہ ذرا لیول چیک کیجیے گا آپ. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاتحہ. میں نے کہا نہیں یار, اب میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ بھائی میں یہاں پر دانیال بہت بحث کر رہے ہیں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ بخاری. آپ سب احادیث میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق ساری احادیث کی بکس کے اندر 575 روایات ہیں, اور یہ سب کے سب ڈھونڈ کے لے کر آگے. اس میں صحیح ضعیف یہ وہ سب کچھ آپ کے بولنے پہ. اچھا وہ بخاری سے میں نے, کیونکہ میرا مائک اس طرف تھا تو اس نے وہ بخاری کو کنسیڈر کیا کہ بھائی سب احادیث میں ڈھونڈ لاؤ, تو یہ ڈھونڈ لاتا ہے اس طریقے سے. آپ نے یہ کہا گاڑی چلاتے آپ نے کہا اگلی نماز کا وقت کیا ہے؟ سر یہ اگلی نماز کا وقت ہے. اب بولیں کیا باقی بچا ہے؟ یہ تو اردو میں آپ نے پوری سری کو جی بہترین ہو گیا. گوگل کی اے پی آئیز کو چمولڈ کیا ہم نے الحمدللہ, اور اس کے اس لیول پر کام کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ساری ہر چیز ڈھونڈ دے گا الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کوئی ٹاپک بتائیں, آپ کے دل میں آ رہا ہے بتائیں, میں بھی ڈھونڈ دیتا ہوں. یہ تو آپ میرے ساتھ لائیو ہے نا, بات کرنا چاہ رہے ہیں, موسٹ ویلکم. ہم نے کوئی پری ریکارڈیڈ کوئی بات تو کی نہیں ہے. چلیں آپ مجھے بتائیں کوئی ٹاپک. غسل کے فرائض. جی غسل کے فرائض. چلیں جی آئیے. میں نے کہا جی حدیث میں جاتے ہیں. میں نے کہا جی ساری کتابوں میں تلاش کریں غسل کے متعلق. میں نے یہاں پر لکھا غسل. اچھا کیونکہ مجھے بھی اردو تھوڑی سی ڈھونڈنا پڑتا ہے, یہ میں نے یہاں پہ لیا غین سین لام غسل میں نے لکھا ہے جی. غسل کے متعلق اس نے ڈھونڈنا شروع کیا ہے. 1026 روایتیں سب آ گئی. یہ لیں, اب اس میں سے فرائض بھی ہیں آپ کے پاس, جو مستحب بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, سب آپ کے پاس آ گیا. اس پہ آپ نے کلک کیا, 1026 میں سے آپ نے کہا صحیح حدیث کتنی, کہتا ہے 896 صحیح روایتیں,
ضعیف روایات کتنی 130 روایات ضعیف ہیں. آپ نے کسی پہ بھی کلک کیا, آپ نے کہا بھائی کیوں ضعیف ہے, اس نے کہا بھائی فلاں فلاں راوی ہے جس کے بنا پہ ضعیف ہے. آؤٹسٹینڈنگ. بچپن سے میں نے اور آپ نے ایک حدیث سنی, باتیں سنی لوگوں کی, علم حاصل کرو خاص چینی کیوں نہ جانا پڑے. چین آ گیا. کبھی آپ نے اور میں نے کبھی غور کیا عربی میں 6 کا تو حرف ہی نہیں ہوتا, تو چین کیوں بولتے ہیں؟ اور سنی نہیں ہے, ہم نے پڑھی ہے اسلامیات میں. ہم نے بچپن سے ایک سنا کہ قرآن مجید میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 6666 ہیں. کبھی آپ نے کیلکولیٹر لے کے کیلکولیٹ کیا؟ قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں. ہم نے کبھی نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہمارے یہاں غلط العام تھیں, وہ اتنی غلط العام ہو گئی کہ بس صرف اب وہی, یہ کراچی, یہ تو مائی کلاچی کے نام پہ شہر تھا, غلط العام ہوتے ہوتے کراچی رہ گیا. ایسے ہی ہے, ویسے تو کلاچی تھا. تو اس طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں. ہم اردو کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تک, پہلے تو یہ لفظ تھا تلک, بگڑ کے تک ہو گیا. اب غلط وہ کیا احمد فراز کا ایک شعر ہے نا, اکثر یہ ایک لفظ ہے وقت, لوگ وقت بولتے ہیں, وقت بولتے ہیں, غلطی بول دیتے ہیں, اور چٹکنی بولتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں اس کے اوپر. زبردست یار, اچھا لگا, بہت زبردست, میں تو بہت خوش ہوں ماشاء اللہ سے. اور کیا کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں ہمارے پاس قاعدہ ہے, آپ اپنے گھر بیٹھ کے قاعدہ یاد کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی اس کے اندر میں اپنی کوئی جو ہے وہ دعائیں یاد کرنا چاہتا ہوں, انگلش میں, اردو میں نورانی قاعدہ جو ہم پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے, وہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے 99 نیمز ہیں. آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں اگر, صلاح ٹریکر ہے وہ, صلاح ٹریکر آپ کی چیز. اب کیا کم ہوگا آپ, اور جب ہم چھوٹے تھے نا, ہم مسجد میں جاتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کسی صاحب سے ایک ڈائری کے اوپر سگنیچر کروا لیا کرتے تھے, ابا کو دکھاتے تھے, دیکھا ابا میں پڑھ کر آیا ہوں. اسلام 360 میں آپ کیا کریں, ایک موبائل تو گھر پر ہے بیگم کا یا کسی کا, ایک آپ اپنے آفس میں, بچے نے اگر گھر میں نماز پڑھ لی تو اس پہ ٹک کر دے گا, میسج آپ کے پاس آ جائے گا کہ الحمدللہ بچے نے نماز پڑھ لی. نہیں پڑھ سکا تو استغفر اللہ, بچے کے پاس میسج چلا جائے گا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھی, اللہ سے معافی مانگو اس پہ, وہ استغفر اللہ. آپ پورے ہفتے کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نمازیں ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں, کتنی بغیر جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں, سب چیزوں کا ریکارڈ اس صلاح ٹریکر میں موجود ہے الحمدللہ. اور کیا کیا پلان ہے آگے آپ کا؟ گڈ. اب ہمارے جو پلان ہے, ہم قرآن مجید کا دوست, میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے. دس از امیزنگ ماشاء اللہ سے. اور میں اگر تھوڑا سا میں اپنا بھی انپٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا فقدان ہے صحیح انفارمیشن کا, اسلام کی صحیح انفارمیشن کا. کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پر جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دکھتا ہے. آپ یوٹیوب کرتے ہو, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دکھتا ہے, اور کوئی بھی کچھ بھی بنا کر ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اتنی کنٹروورسل چیزیں ہیں کہ آپ بھی خود حیران ہو جاؤ گے. آپ کو پھر بعد میں کوئی بندہ بتاتا ہے, کوئی عالم بتاتا ہے, کوئی اوتھینٹک بندہ بتاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بالکل غلط ہے, جس نے بھی لکھا ہے یہ کسی اور مقصد سے لکھا ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی مسلمان ہی نہ ہو, کسی نے مذاق میں کر دیا ہو, اور لوگ بیچارے مان جاتے ہیں مسلمان کیونکہ معصوم ہے زیادہ تر تو لیکن اوتھینٹک چیز ہونا بہت زیادہ اس کی ضرورت تھی, اور ضرورت کو آپ نے پورا کیا, بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ سے. اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر میں پورے ریجن کی بات کروں کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, دین اس کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں. آپ کی سب سے زیادہ آڈینس کہاں سے ہے پاکستان کے بعد؟ پاکستان, انڈیا. 3rd نمبر پہ ہمارے پاس ہے یو اے, 4th پہ یو کے, پھر یو ایس, پھر سعودی عربیہ. کین یو بلیو اٹ کہ ہمارے پاس گرین لینڈ سے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن. گرین لینڈ میں آبادی کم, مسلمان بھی کم, 25,000 کی آبادی ہے جی. اور اس میں بھی مجھے حیران کن بات میرے لیے, میں حرم میں ایک دن تھا, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میں گرین لینڈ میں شیف ہوں, آپ زاہد چھپا ہے. میں نے کہا جی. کہا زاہد بھائی آپ کی اپلیکیشن میں وہاں چلاتا ہوں. ہمیں تو گوگل کیونکہ سارے گراف بتا دیتا ہے کہ کون کون سے لوگ پاپا ڈی گنی, جس کے وہ ٹیم نیو گنی, وہ جس کی ٹیم ابھی میچ میں بھی آئی تھی. اسٹام تھے, وہ اتفاق سے اس دن میپ کے اوپر میں نے کلک کر دیا کہ آخر میں کون سا چھوٹا, میں نے جب کلک کیا پتہ چلا جناب ادھر بھی ہماری اپلیکیشن استعمال ہو رہی ہے. وہاں تو ٹرائبز رہتے ہیں بہت سارے. 193 کنٹریز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشن میں, اس میں سے 174 کنٹریز میں تو ہم سرو کرتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. کہاں نہیں کر رہے ہیں بس, اب وہ تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. یہ تو مشکل تھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسرائیل میں بھی ہوگی ہے. اسرائیل میں جی بالکل ہے, بالکل, کیونکہ اسرائیل مسلم ہی ہے نا, بہت سارے مسلمان ہیں. فلسطینی کہاں رہتے ہیں؟ اسرائیل میں رہتے ہیں, ویسٹ بینک میں, اور یہ سارے پورا علاقہ جو ہے اسرائیل کے قبضے میں. تو اسرائیل میں بالکل ہماری اپلیکیشن استعمال کی جاتی. اب آپ خود سوچئے, میں ایک دعا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے بچپن میں کہ میرے مالک مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیجیے, اور ایسا کام جو کہ مکھی کے اوپر مکھی نہیں, کوئی یونیک کام ہو.
میں پہلے وقتوں میں مساجد میں شبینے ہوتے تھے, شاید اب بھی ہوتے ہوں گے, شبینہ یاد ہے مجھے, تو پوری رات قرآن پڑھنا جی پورا. اب وہ شبینہ ہوتا تو ایک چھوٹا سا بچہ پڑھا رہا ہوتا تھا, اس کے پیچھے 1 یا 2 صف نماز پڑھتی تھی. میں امی سے آ کے کہا کرتا تھا کہ امی اتنا چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا تھا, اس کے پیچھے 2 صف نماز پڑھ رہی تھی. تو امی نے کہا تم بھی حفظ کر لو. میں نے کہا نہیں, یہ تو بہت مشکل ہے. آج الحمدللہ جب اسلام 360 پر ڈیلی کوئی 7.5 لاکھ لوگ, اور رمضان میں کوئی 12 لاکھ کے قریب لوگ آ رہے ہیں, تو یقین جانیے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 12 لاکھ لوگ اگر ایک صف میں کھڑے ہوں تو خود سوچیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. بلکہ اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں, اللہ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیلے والے سے یہ کام لیا اور اس کام کو کہاں تک پہنچا دیا, اور توفیق دی الحمدللہ, اور وہ دعا قبول کی. دیکھیے اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں, انکلوڈنگ می ایز ویل. سو یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے لیے آپ کو چن لیں, بہت بڑی بات ہے, آپ کا سارے مسئلے حل ہو گئے. اٹس امیزنگ ماشاء اللہ سے. اب ذرا فیوچر پہ بات کرتے ہیں کہ فیوچر گولز کیا ہے. 204 زبانوں کا قرآن مجید کا سرچ انجن بنا رہے ہیں, جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں. 204 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اوکے, دوسرا ہمارا ٹارگیٹ چائنیز میں بھی نکالیں گے. بالکل سر, چائنیز میں تو بہت کام کر بھی لیا ہم نے الحمدللہ. اسپینش پہ کر لیا اس وقت, کیونکہ سب سے بڑا بیلٹ جو ہے نا اس وقت وہ اسپینش کا ہے. چائنیز کی کیونکہ ٹرانسلیشن بہت کم ملتی ہیں. انگلش کے بعد بہت بڑا بیلٹ ہے اسپینش کا, وہ بہت بڑا بیلٹ بولتا ہے. آپ کے پاس چلی, یہ آپ کے پاس سارے لیٹن امریکہ والے سارے لوگ اسپینش بولتے ہیں, تو یہ بہت بڑا بیلٹ ہے. تو اب ہم نے کیا کام کیا کہ 204 زبانوں کو یہ بنا رہے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کا موبائل فون ان لاک ہو جاتا ہے آپ کی فیس کو ریکگنائز کر کے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیجیں گے سارے دن میں. آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیجیں گے سارے دن میں. 71% اس کا یہ ٹارگیٹ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ کیسے بھیجتے ہیں آپ؟ نوٹیفیکیشن آن کریں گے؟ جی نوٹیفیکیشن آن کریں گے, کرنی پڑے گی, بائی ڈیفالٹ کر دیتا ہے. ویسے جب ہم اپلیکیشن انسٹال کرواتے ہیں مجھ سے پوچھیں میں نوٹیفیکیشن آن کر دوں. 95% یوزر ہمارا نوٹیفیکیشن آن کر دیتا ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے. اس کے علاوہ تو ہم کوئی وہ تو میسج بھیج نہیں رہے کمرشل وغیرہ کے. تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو کہا کہ دانیال کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ارریلیونٹ ورڈ تھے کہ دانیال کے ساتھ بحث ہو رہی فلاں, صرف امپورٹنٹ چیز تھی حدیث میں تلاش کرنا. تو ہم اس کے اوپر کام یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا اسلام 360. آج ہوا یہ کہ یار میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے عذرائے مذاق کہا کہ میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں ملتا ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں, فتویٰ آپ جا کے کسی عالم سے لے لو. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اسٹوری سنے گا؟ جی اسٹوری سنے گا اور اس کے بعد جواب دے گا آپ کو. یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھا نہیں, اسٹوری سنی اس نے, چھوٹی سی اسٹوری سنی, ایک لائن سنی اس نے. وہ ایک لائن کے بعد جب آپ اسی کو آگے انہانس کریں گے نا, انجن کو اتنا اسٹرانگ کریں گے کہ وہ مزید اس کو سنے گا. چیٹ جی پی ٹی یہی تو کر رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ پوری اس کو سچویشن بتائیں پہلے. جیسے آپ کسی عالم کو بتا رہے ہیں, آپ سمجھیں یہ ایک عالم ہے یا پری عالم ہے, جی آن لائن عالم. اچھا, یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے ایک بہت بڑا کام جو کافی حد تک کر بھی لیا ہے, وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کام کیا ہے, ہم نے پتہ کیا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا رشین زبان پر کام کرنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا بھائی رشین زبان کے لیے سوری ٹو کٹ یو آف, یہ مفتی بنا سکتے ہیں اس کو, بنا سکتے ہیں اسلام 360 کو؟ جی بالکل پاسبلٹی, لیکن فتویٰ یقینی طور پہ علماء ہی دیں گے, کیونکہ بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی یا فلاں اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے. اور دین اسلام کا معاملہ ہے اور بہت سارے نظریات بھی ہوتے ہیں. جی تو مفتی جو ہے نا وہ بہت سارے سچویشن کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں, اور پھر اس میں لمبی ڈسکشن بھی ہوتی ہے, ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, تو پھر کافی لمبا پروسیس ہے. ایک ہم نے بہت بڑا امپورٹنٹ کام جو بس اب ہم آخری بتا رہا ہوں کہ جو ہم جس کو کام کس حد تک کر چکے ہیں, اب اے آئی کا ایک بڑا کمال کا ٹول آپ ذرا دیکھیے گا جو ہم کر رہے ہیں. دانیل کام یہ تھا کہ میں نے ریسرچ کی, میں پتہ چلا کہ یار ہمارے برابر میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے انڈیا. 130 کروڑ کی آبادی ہے, ان کی مدرسے کی زبان اردو ہے, اسکول کی زبان ہندی ہے. تو ہندی والے بچے کے لیے تو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کوشش کی, جب ریسرچ کی تو پتہ چلا 4 ٹرانسلیشن ہیں قرآن کے, صرف فاروق خان صاحب کی, محمد یونس پالن پوری صاحب کی, حضرت تقی عثمانی صاحب کی, مولانا مودودی صاحب کی. 4 ٹرانسلیشن ہیں. تفاسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر موجود ہے, تفہیم القرآن موجود ہے, اور آسان قرآن موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کس ریجن میں؟ انڈیا میں؟ سر انڈیا میں, ہندی کے اندر. اچھا ہندی کے اندر؟ ہندی کے اندر نہیں ہے, یہ صرف اتنی ہے بس. اچھا اردو میں تو دنیا میں سب سے زیادہ کام دین اسلام کے لیے ہوا عربی میں, دوسرے نمبر پہ ہوا پرشین میں, تیسرے نمبر پہ ہوا اردو میں. That's true.
ہر فرقے میں اگر آپ دیکھ لینا, اور میں اکثر اس کے اوپر تھوڑی سی میں اور ریسرچ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اوپر نوٹس کیا نا کہ اگر میں بریلوی مکتبہ فکر میں دیکھتا ہوں تو وہ بھی اردو میں ان کا پورا لٹریچر ہے, ٹھیک ہے, اہل تشیع کا دیکھتا ہوں پورا اردو میں ہے, ٹھیک ہے, دین اس کے بعد میں دیوبندی کا دیکھتا ہوں پورا اردو میں, اہل حدیث کا دیکھتا ہوں پورا اردو میں, اینڈ اٹس امیزنگ. بالکل, اور یہ ایک دم نہیں ہوا, 200 سال لگے بھائی, 300 سال لگے, اور ہندی میں نہیں ہو سکا, گرمکھی. اور اب آپ کمال دیکھیے, ہندی میں جب یہ نہیں ہوا تو احادیث پتہ ہے آپ کو, صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم آج سے 50 سال پہلے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی بس ہندی میں, اس کے علاوہ ہے نہیں. میں نے کہا باقی کتابیں, ہم نے کام شروع کیا, صحیح بخاری کو ہم نے ٹریڈیشنل وے میں سامنے کتابیں رکھوائیں, 2-3 علماء بٹھائے, ٹرانسلیشن شروع کروائی ہندی کے اندر. ہندی میں 16 لاکھ روپے لگے پاکستانی, ٹائم لگا ہمیں تقریباً کوئی 2.25 سال. ہم نے کہا یار چلو بہت ٹائم لگ گیا, اب صحیح مسلم کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا اب صحیح مسلم کے کیونکہ پاکستانی پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے, ہم انڈین کرنسی میں لیں گے تو 45 لاکھ روپے 6 جلدوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں. ٹائم انہوں نے بتایا 10 مہینے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ گزشتہ 3.5 سال سے ایک ریسرچ کر رہے تھے. ریسرچ کر کے سر یہ پورا سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک کہ پورا ہمارا AI پہ بنا ہوا ہے. ہم نے صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کیا, کین یو بلیو اٹ, 3 منٹ میں. ایکوریسی آئی 97.5%. ساری ہندی ہے, ساری ہندی میں 3 منٹ میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کرنے میں لگیں گے 10 مہینے. ہم نے 8 مہینے کے اندر صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں مکمل کر دی ہیں. یہ سب کے سب یہاں پر. ماشاءاللہ. اب اس میں کمال بتاؤں آپ کو, اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے کیا, ایک لفظ ہوتا ہے کیا, ایک انٹیروگیٹو ہے, ایک ورب ہے. ایسے ہی اردو میں دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ایک اردو کا لفظ ہے بیچ, ایک لفظ ہے بیچ, اس کے بیچ میں آ گیا نا. اردو میں دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. چلو یہ تو کبھی کبھار آتے ہیں نا, اب مشکل ورڈ بتاتا ہوں. ایک لفظ ہے میں, ایک لفظ ہے میں, اس میں اور میں, یہ دونوں ورڈ اردو میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے کہ یہاں پہ کون سا ورڈ آنا چاہیے اور اس کو گرین کر دیتی ہے. اب پروف ریڈر پتہ ہے کیا کرتا ہے, صرف اس گرین ورڈ پہ کلک کرے گا, کون سا یہ لینا ہے کہ یہ, میں نے کہا یہ لینا ہے, بس سیو کا بٹن دبائے گا, پروف ریڈ ہو گیا. اتنا آسان کام کر دیا سر. یہ ساری چیزیں ہم نے مکمل بھی کی ہیں الحمدللہ. ہم نے ہندی قرآن 360 کے نام سے اپلیکیشن انڈیا کے لوگوں کے لیے اپلوڈ بھی کر دی ہے الحمدللہ, اور جو کہ اس وقت الحمدللہ اس کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. انڈیا میں ایک بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے مسلمانوں کی, اور کہتے ہیں کہ 25 کروڑ 20 کروڑ پاکستان سے زیادہ ہے. یہ تو سر آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا دانیل, اب تھوڑی دیر کے لیے ازیوم یہ کرو, تم تو یہ سوچ رہے ہو نا صرف قرآن و حدیث کیا مسلمانوں کے لیے, نان مسلمس کے بھی لیے بھی تو ہے نا. اب آپ خود سوچیں, 10 لوگ کھڑے ہوں میں پتھر ماروں اور 10,000 لوگ کھڑے ہوں پھر پتھر ماروں, پروبیبلٹی لگنے کی کس میں زیادہ ہے؟ 10,000 میں. سر 130 کروڑ کی آبادی ہے دانیل, خود سوچیں اس کی وجہ سے صرف ایک شخص مسلمان ہو گیا. آپ کا یہ پروگرام کرنا, میرا یہاں پر آنا, ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا, ٹائم لگانا, آخرت میں جنت کے مزے کروا دے گا انشاءاللہ. یار خود سوچو کس لیول کی چیز ہے. آج ہم یہ کام ختم کریں گے, 10 سال کے بعد جب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے, چلا جو آج میں اور آپ اردو کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, فتح محمد جالندری صاحب کو لے لیجیے, 50 سال پرانی ٹرانسلیشن ہے. سوچئے فتح محمد جالندری صاحب کو اللہ کتنا اجر دے رہے ہوں گے. ایسے ہے, 50 سال پہلے ایک ٹرانسلیشن ہوئی, آپ اور میں آج تک پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن آؤٹ اسٹینڈنگ, حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ, محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ, کنز الایمان کا ترجمہ, کتنے پرانے تراجم ہیں, لیکن آپ سوچئے لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. بہت بڑا کام ہے. ہم یہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے, میں اپنی وائف سے کہنے لگا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی. مجھے پوری امید ہے, میں آج مر جاؤں نا, مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل بخش دیں گے انشاءاللہ. کتنی خوبصورت بات کی آپ نے, اور یہ اتنی خوبصورت بات کی آپ نے. میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کچھ ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں اس بات پہ, اور ہم کیوں توکل ہمارا نہیں ہوتا. ہمارا توکل آئی تھنک ہونا چاہیے, بڑا اسٹرانگ توکل ہونا چاہیے کہ ہاں یار میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ مجھے اللہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. اٹ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ, ویری بیوٹیفل تھاٹ اینڈ اے ویری آپٹمسٹک تھاٹ. وائی ناٹ, کیوں نہیں بھائی. اور انما الاعمال بالنیات, بالکل آپ کی نیت آپ کو پتہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور لوگ کچھ بھی کہیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, میں ذرا تھوڑا سا انٹالرنس پہ بات کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں اتنا سارا کام کرنے کے باوجود آپ نے اس طرح سے چیزیں ایکسپلین کی, اور میرے دماغ میں ذرا بھی زیرو نیگیٹو تھاٹ ہے کہ یار چلو ذرا نیگیٹو تھاٹ پہ بات کرتے ہیں. اکثر و بیشتر جو ہے نا میں نے
ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, کامنٹس بھی پڑھے ہیں. میں ذرا اس پر بات کرتا ہوں اسلام 360 کی بزنس ماڈل کے اوپر. میں نے اس کے اندر سبسکرپشن ماڈل بھی دیکھا ہے, اور اکثر و بیشتر میں نے کامنٹس بھی پڑھے, اور میں نے بھی دماغ میں ایسے نہیں بول رہا کہ بالکل نہیں آیا تھا, لٹرلی آیا تھا. دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ یو کہ کیونکہ اس کے اندر بزنس ماڈل بھی ہے, تو ایک تھاٹ آتی ہے کہ یار اس سے شاید یہ بندہ پیسے بھی کما رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں اگر اس طرح کی میرے پاس تھاٹ آ رہی ہے تو, لیکن ذرا اس کا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب دانیال آپ کی سوال یہ والا ہوتا ہے, جو آڈیو لوگ فری میں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, چھوٹے موٹے سرور تو ہمارا لوڈ بھی برداشت نہیں کر پاتے, اس کے لیے ہمیں امیزون کے سرور لینے پڑے, گوگل کے سرور استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. یہ جو میں نے ابھی وائس کے ذریعے بولا, گوگل کی API ہے, گوگل اس کے پیسے چارج کرتا ہے ہم سے. ارے کہاں سرورز لگے ہیں؟ جو امیزون کے سرورز ہوتے ہیں وہ شکاگو, جرمنی, سنگاپور, جو الگ الگ جگہوں پہ جو آپ کا نیئرسٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے سنک ہو جاتا ہے. اور آپ کا جو پورا, نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پورا یہ ہیڈ کوارٹر ہے جی, جہاں سے یہ رن ہو رہی ہیں چیزیں, وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں آپ تھوڑے سے وہ ٹیکنیکلی میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں, جو ہمارے اور بھی عام ناظرین ہوں گے ان کے لیے بھی سمجھا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہم نے امیزون کو یہ کہا کہ بھائی ہمیں آپ اپنا سرور دے دیجیے. امیزون نے ہمیں سرور دے دیا. اب سرور دینے کے بعد ہم نے وہ جو ڈیٹا اس کے اوپر اپلوڈ کر کے رکھا نا, اس نے مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ازیوم ہی کرتے ہیں, اس نے ہمیں شکاگو میں ایک سرور تھا وہ دے دیا, ہم نے اس کے اوپر اپنا سارا کا سارا ڈیٹا رکھ دیا. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا زیادہ تر ٹریفک جو آتا ہے نا وہ آتا ہے پاکستان سے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ شکاگو کے سرور کا ایک کلون بنا دیتا ہے سنگاپور میں, کہ بھائی آپ کے پاس کیا کرے, اگر یہ زیادہ یہاں پر رش آ رہا ہے نا شکاگو کے اندر, تو کہتا ہے کچھ ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیجیے آپ سنگاپور کی طرف. اب پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کا یوزر بھی بہت زیادہ آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا ایک کلون بنا کر رکھ دیجیے آپ انڈیا کے ایک سرور کے اوپر. اب انڈیا والوں کو وہاں سے سرو ہوتا رہے گا. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو صرف سنگاپور سے الگ الگ جگہوں سے ہو جائے, سنگاپور رش جتنا ہوگا اس کے اکارڈنگلی سسٹم خود ہی اس کو پاکستان کے اندر سرور نہیں ہے, آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے. افسوس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک لوڈ بیلنسنگ, NLB. واو. تو یہ نیٹ ورک لوڈ بیلنسنگ ہوتی ہے. اس کے ذریعے سسٹم یہ کرتا ہے کہ آٹومیٹیکلی خود ہی اسمارٹلی ڈیزائن کرتا ہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یار اس کو یہاں ڈائیورٹ کر دوں. دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر سارے لوگ اسی دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں, ایک لائن لگ جائے گی, لیکن اگر کچھ لوگ اس دروازے سے آئیں, کچھ اس سے آئیں, کچھ اس سے آئیں, تو کیا خیال, رش کم ہو جائے گا, یہ دروازہ ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گا. سیم اٹ از وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کریش کرنے سے بچانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. سرور سارے انٹرنیشنلی رکھے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر یہاں پر کے سرور کچھ لوگ رکھتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں خود بھی بنا سکتے, لیکن وہ ہمارے لوڈ برداشت نہیں کرتے. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں مطلب نہیں ہوتے. اچھا اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو امیزون کے سرور ہیں بھائی جان, یہ ڈالر کے اندر پیسے لیتے ہیں ہم سے, ان کے بلز آتے ہیں. میں نے آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر ہمارے پاس جو گزشتہ رمضان گزرا, ہمارے پاس ایک مہینے کے اندر جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی, تو پتہ ہے وہ کتنی تھی, 93 کروڑ. سر 1 ارب کے قریب. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ازیوم یہ کروں, ساری فائلیں صرف 1 MB کی تھی. بڑی آیتیں بھی آتی ہیں, چھوٹی بھی آتی ہیں, بڑی حدیث بھی آتی ہے, فلاں, میں سب کو ازیوم کر رہا ہوں 1 MB. سر 93 کروڑ MB, ہر MB کا پیسے دیتے ہیں ہم. کہاں سے دیں؟ اس کے کمانے کا صرف 2 ہی طریقے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگوں سے چندے لے لیں, اس میں چلائیں اور اس کے بعد چلائیں اس کو. ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ کہ میں اپنی بیوی وغیرہ ان کا زیور وغیرہ بیچوں اور پھر اس میں لگاتا رہوں, اور اپنی جیب سے پیسے لگاتا رہوں. اچھا اب یہ تو کام نہیں تھا, سیلف سسٹین بنانا تھا. میرے مرنے کے بعد بھی تو یہ چلے نا یار. میرے بیوی بچے پتہ نہیں اس کے اوپر کام کریں گے نہیں کریں گے, میں تو قبر میں ہوں گا, میں ان کو کیسے بتا سکتا ہوں. تو کیا پیسے کہاں سے جنریٹ کریں؟ سر پیسے جنریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ بھائی اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ لگا دی. ہم نے پہلے سوچا لوکل ایڈ لے لیں گے. بھائی لوکل ایڈ والوں کے پاس جاتے تھے, ان کے نخرے اتنے ہوتے تھے. ہم نے کہا بھائی ہاتھ جوڑے, ہم نے کہا بہت شکریہ, ہم نے گوگل کے ایڈ لگا دیا اس کے اوپر. اس سے کچھ پیسے ملتے ہیں. 4 ملین 40 لاکھ روپے ہر مہینے اس اپلیکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. 29 لوگ ہیں جو اس پر کاسٹ ہے, وہ تو خرچہ ہوگا ہی ہوگا. فکس زیادہ ہوگا, اب یوزر بڑھے گا اور زیادہ ہوگا. 29 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سر جو لوگ ہیں, اب خود سوچئے کہ ہم کیا کریں. اس کے لیے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ سے کچھ پیسے کماتے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ان ایپ پرچیزز کیا, آپ کو ایڈ برے لگ رہے ہیں تو بھائی آپ 200 روپے مہینہ. سر جو آپ بال کٹواتے ہیں نا, آپ تو بڑے آدمی ہیں, تو آپ تو 2000 روپے کے بال کٹواتے ہوں گے. 18,000 کے بال کٹواتے ہوں. اب میں 200 روپے کا بھی کٹواتا ہوں اور 1000 روپے کے بھی کٹواتا ہوں. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے عزیم کرتا ہوں, ایوریج نکالتے ہیں 500 روپے. سر 500 روپے بال کٹوانے پہ آپ خرچ کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 200 روپے آپ نے دینے مہینے کے, آپ کے پاس سے ایڈ ہٹ جائیں گے. کیا برا ہے آپ کے لیے بھائی جان؟ 200 روپے یار, یہ تو میں کروں گا انشاءاللہ, کوئی مانی رکھتا ہے. اب 200 روپے ہم نے کیا کیا, بھائی مہینے کے 200 روپے دے دو. یہ تکلیف ہوتی ہے یار, سال کے 2000 روپے دے دو یار, سال بھر کے لیے ایڈ ہٹ جائیں گے. بچوں کا پیزا ہم یوں کر کے 1200 روپے دیتے ہیں, 100 روپے فوڈ پانڈا والے کو ٹپ بھی دیتے ہیں.
کمال ہو گیا. لیکن دین اسلام کے لیے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا, جو ہم نے پیسے نکالے 5,000 کا نوٹ آیا, اوہ بھائی وہ تو بالکل نیچے دبا کے رکھا, پھر نکالا 1,000 آ گیا, پھر دبایا, پھر نکال کے ہاں 100 آ گئے, اب دے دیے. ایسا کلچر ہے. خرچ کریں, پیسے کمانے, یہ ہے اس کا ماڈل. اگر میں پیسے کمانے کی بات کرتا نا, اب ایک بہت بڑی بات ریویل کر رہا ہوں, جو یہ میری فیلڈ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ سب سمجھ جائیں گے. ہمارے اسکرین ویوز کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے ایک ویک کے اندر؟ اگر ہر اسکرین کے اوپر میں صرف 1 پاکستانی روپیہ, ناٹ ڈالر, 1 پاکستانی روپیہ اگر کماؤں نا سر 81 کروڑ ہے ایک ویک کی. ملٹیپلائی بائی 4 ویکس کر لیجئے. شاذیب خانزادہ کی سیلری نہیں ہے اتنی, لیکن آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو ہے اپنے اور اپنے اماں ابا کی بخشش کے لیے کام کرنا. بہت آسان میکینزم ہے. اگر میں اس کے اوپر صرف جا کر $1 کی صرف یہ لگا, دنیا کی جس ایپلیکیشن کو اٹھا لیں آپ, اسلامک دنیا کی کسی بھی ایپلیکیشن کو اٹھائیں, وہ کہتا ہے 5 قاری فری, 5 صورتیں فری, 6ٹھی صورت چاہیے, 6ٹھا قاری چاہیے, $1 دو. ہم نے ایک آپشن بند نہیں کیا اس کے اندر, ہم نے کہا سب کچھ فری. بھائی ایڈ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پیسے دے دو, ورنہ کوئی بات نہیں, فری. اگر آپ سے پیسے مانگے کینسل کا بٹن دباؤ, فری چلاؤ. میری ٹیم روزانہ میرے پاس کھڑی ہوتی ہے, زاہد بھائی کچھ تو بند کریں. کوئی بند نہیں کریں گے. پرپز ہے لوگوں تک بات پہنچانا. اچھا, آپ کے لیے کیا بہتر ہے کہ گوگل ایڈ زیادہ بہتر ہے یا پھر سیلف یہ جو سبسکرپشن ماڈل ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ ان اے سینس کہ ایپ کے لیے کیا بہتر ہے, ایپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس کا جواب آپ دیں, آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں, مجھے بتائیے جس پہ ہمارے پاس ECPM 100% آئے نا ECPM ہمارے پاس پاکستان اور انڈیا, ہمارے پاس ہمارا کون 57% 65% ہمارے پاس یوزر کون سا ہے انڈیا پاکستان کا. ECPM اتنا لو ہے سر, اتنا لو ہے. گوگل اپنے پاس بھی ایک بڑا پرسنٹیج رکھتا ہے, وہ تو رکھ لے اپنی جگہ پر, لیکن ECPM اتنا لو ہے ہمارے پاس کہ وہ تو پیسے بہت کم بنتے ہیں. تو بھائی ہم دونوں آپشن رکھتے ہیں کہ بھائی آپ اگر $1 نہیں دے سکتے, یہ $200 نہیں دے سکتے, ایڈ دیکھ لو یار. لیکن آپ پریفر یہ کرنا چاہیں گے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر سبسکرپشن ماڈل سبسکرپشن لے لیں سر, کیونکہ میں یہ چیز بائی کر رہا ہوں بیسکلی. میں نے آپ کا یہ آئیڈیا خرید لیا ایک طرح سے نا, آئی باٹ دس کہ ہاں آئی ٹوٹلی اگری, اور میں خود بھی اس کو جو ہے نا سبسکرپشن خریدوں گا کیونکہ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. بس سبسکرپشن لے لیں سر, دنیا جان. مجھے یہ بتائیے $200 تو کچھ بھی نہیں ہوگا. $200 تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے نا. اچھا آپ کیونکہ آئی فون کے یوزر, ہم نے بولا آئی فون والا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا امیر آدمی ہوتا ہے, تو آئی فون پہ تھوڑے سے ہم نے مہنگے کر دیے پیسے. لائف ٹائم بتاؤں, لائف ٹائم کے پیسے بتاؤں, اینڈرائڈ کے اوپر $200 تو نہیں کر دیے, نہیں اینڈرائڈ کے اوپر 8,000 لائف ٹائم, آپ کی پوری زندگی کے $8,000, بس یہ دے دیں ساری زندگی کے لیے ایڈ ختم. اچھا آئی فون کے اوپر ہے $14,000. سر کوئی میٹر کرتا ہے 4 لاکھ کا فون لے کر آئے ہو آپ, اس پہ PT کرواتے ہو 1,66,000 کا, بس $14,000 اور ایڈ کر لو یار, 1,80,000 دے دو اس کو, بس ہو گئی ختم کہانی. مجھے یہ بتائیے اس کے علاوہ میرے پاس اگر کوئی مجھے کچھ سمجھا دے, مجھے کوئی کھڑا ہو جائے جناب, کوئی شخص کھڑے ہو جائے, بڑے بڑے ہمارے اتنے بڑے بزنس آئیکن کھڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں جناب اس کا جو یہ خرچہ ہے جناب ہم بیئر کریں گے, میں اس کا کل نہیں آج شام کو ایڈ ریموو کر دوں گا سارے. کہاں سے کریں؟ ہیں بہت سارے لوگ ایسے سر, بہت سارے. لیکن مسئلہ یہی ہے جو چندہ دے گا نا وہ ڈکٹیشن بھی دے گا, کہے گا بھائی اس کی ٹرانسلیشن نکال یار, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ فلاں ایسا تھا, اس کی ٹرانسلیشن میں اتنے مسئلے, یہ تو کون ڈکٹیشن لے گا بھائی جان اس کا؟ وہ اپنا دین نہ لے کر آ جائے کوئی یار. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم ذرا انٹالرنس کی بات کرتے ہیں. آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے باوجود بھی آپ کو مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہ عام لوگوں سے نہیں, اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر جو ہے انٹالرنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ جو ہیں بہت سارے مختلف مکاتب فکر سے جو ہے نا آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. بالکل رہتا ہے. سو آپ کیونکہ یہ اوپر سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں چیزیں, سو واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا دیکھو ایک بہت مزے کی بات بتاؤ, یہ اگین خطرناک ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں, تو ہم تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں گے اپنا. کھینچنے کی کوئی بات ہے, میں تو جو بات ہے جو ریئلٹی وہ بیان کروں گا. اوکے پرفیکٹ. دیکھیے جو ہمارے بڑے علماء ہیں نا, ہر جماعت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن سے میں ملا ہوں, یقین جانیے وہ سر کا تاج ہے. الحمدللہ اتنے کمال کے لوگ ہیں. جو ہمارے پاس جو ان کے بعدوں کا جو ان کے سب آرڈینیٹ سے فنا ہے, وہ بیچارے ذرا زیادہ شور کر جاتے ہیں. لیکن میں تو جتنے بڑے بڑے علماء سے ملا, سب نے الحمدللہ اپریشیٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا یار فلاں کی ٹرانسلیشن بھی ڈال دو, فلاں کی بھی ڈال دو. اس طریقے سے اتنا اوپن مائنڈیڈلی الحمدللہ لیا انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ اب ہمارے پاس دیکھیے ایک ہے عالم اور ایک ہے مقرر جو ہے نا, وائز جو دینے والا ہے نا, دونوں میں فرق ہے.
وہ جو اسکالر ہیں ان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ایک مقرر ہے وہ آتا ہے بیچارہ, وہ اس نے آ کر بیان کرنا ہوتا ہے. اب وہ بیان آج کل تو ممبر تو اپنی جگہ گیا, اس کے علاوہ اب اس کے پاس سوشل میڈیا بھی آ گیا. وہ سوشل میڈیا پر بھی آ کر کچھ اس طریقے سے کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پرابلمس کریٹ کر جاتے ہیں. اچھا میں اب ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. اتنا یوزر آتا ہے نا ہمارے پاس, اتنے یوزر میں سے صرف 1% طبقہ, 99% طبقہ الحمد للہ اپریشیٹ کرتا ہے. دیکھیے کراچی میں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. یہ جو آپ کے پاس نمائش کا جو روڈ ہے اس کو بند کرنے کے لیے صرف کتنے لوگ چاہیے؟ 10. بھائی 10 لوگ صرف لیٹ جائیں, روڈ بند, دھرنا ہو گیا, روڈ بند ہو گیا, بات ختم ہو گئی. 5 ٹائر رکھ دیے, 2 بندے کھڑے ہو گئے. ہاں بس ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے پتھر لے کر اور ایک ٹائر جلا دے بس, اور اس نے ٹوپی پہنی اور پان میں منہ میں صرف ماوا دبایا وہ, اور بند کر تو گاڑی, بتاؤ آپ گاڑی رک گئی. کتنا سمپل ہو گیا. اس کا مطلب کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس بچے کے پیچھے کوئی اور ہے تو آپشن کا اب تو وہ دور چلا گیا. نہیں بتا کہ بچہ جو ہے ایک دم گن نکالے گا, ارے وہ دور چلا گیا. گڈ پوائنٹ. تو اب آپشن کیا والا, اب آپ خود سوچیے صرف 10 لوگ یہ بند کر سکتے ہیں موبائل, یہ روڈ بند کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اتنے لوگوں میں سے صرف 1% طبقہ. اچھا وہ کیا آتی ہے بھائی, تمہاری داڑھی نہیں ہے, اور سب سے پہلی چیز تمہارے تو 5-6 ٹکنوں کو آج تو چلو میں شلوار قمیض پہنایا, ورنہ تو پہنتا ہی مغربی لباس ہے. تو ایون دو سوچو یار, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ کیونکہ یہ ٹائی پہنتا ہے تو یہ صلیبی نشان ہے تو یہ کافر ہے. ابے یار کین یو امیجن. اچھا مزے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیے کہ دیکھیے میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ اگر لوگوں نے ہی کرنا ہے یار, اگر اللہ کا یہ والا کام بھی میں ہی کروں گا, خود سوچنے کی بات, اتنے ججمنٹل ہونا. لیکن وہ 1% طبقہ. اچھا ایک اور اب میں اس کا پازیٹیو آنسر بتاتا ہوں آپ کو. جو شخص تنقید کرتا ہے نا, وہ تنقید بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, اس کو بھی جنت میں کارنر والا پلاٹ چاہیے اسی آسرے میں. جی سی فیسنگ نہیں تھی, اللہ فیسنگ. یہ تو ہمارے یہاں پارک فیسنگ سی فیسنگ ہوتا ہے, وہاں پہ تو جنت میں اللہ فیسنگ کا پلاٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات, اللہ کو دیکھ رہے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپشن کیا والا کہ آپ یہ سوچئے کہ اس کا بینیفٹ کیا, وہ بیچارہ نیکی سمجھ کے اس کو کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ میں اگر اس طریقے سے کہوں گا نا, یا یہ والی ای میل کر دوں گا, فلاں کروں گا, تو یہ میری طرف سے نیکی ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں, ایک صاحب نے مجھے, جیسے میں مزے کی بات بتاتا ہوں, ایک صاحب نے مجھے فون کیا, بھائی ٹائپنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے, اتنا بڑا کام ہے, ڈیٹا ہے, مسٹیک بالکل ہو جاتی ہے. انہوں نے جناب فون اٹھایا, جو مجھے بے نقص سنائی انہوں نے. سنانے کے بعد مجھ کو کہنے لگے, میں نے ان کو کہا یار یہ اپلیکیشن فری میں چلا رہے ہو یا پیسوں کی لیے تم نے؟ اس نے کہا فری میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں دنیا نہیں کما رہا, تم سے $4 لے لیتا, پھر میں کہتا چلو اللہ تعالیٰ سے میں خود بات کر لوں گا. فری میں چلا رہے ہو نا, پیسے تو نہیں لیے, اس کا مطلب دنیا نہیں کما رہا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا میں جان بوجھ کے غلطی کروں گا, اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا. تو مجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں ہوگا کون جو دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی. مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو مجھے وہ کہنے لگا یار آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے گالیاں دینے سے پہلے سوچ لیتا یار تو. کہنے لگا یار زاہد بھائی بہت معذرت یار, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. اب ہمارے یہاں پر ہم سیدھا الزام لگا دیتے بھائی قادیانی ہے. تو ڈائریکٹ اب ایک سوال مجھے کسی نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے فلاں حضرت نے کہا ہے کہ آپ قادیانی ہیں. میں نے کہا بھائی میں غلام مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں, اب میں ہوں قادیانی. اس سے بولا یار آپ نے تو آخری کیل ٹھوک دی. تو میں نے کہا حضرت نے جو مجھ پہ الزام لگا دیا اس کا میں کیا کروں گا؟ وہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا, بس صرف میں کیا کروں گا, میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا, کہوں گا مالک یہ مجھ پہ جو الزام لگاتے تھے مجھ پہ ثابت کر دیں. یار خود سوچو, میری وائف نے ایک دن مجھ کو کہا کہ یار جانا تم تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے, تم اتنا کام کر رہے ہو ماشاءاللہ, میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار اللہ کی بندی میرے لیے بھی دعا کرو, میں بھی کوشش کرتا ہوں, تم بھی کوشش کرو. مجھے کہنے لگی میں کچھ کر سکتی ہوں اپلیکیشن کے لیے. میں نے کہا یار تمہاری انگلش اچھی ہے تو ہماری ای میلس کے جواب دیا کرو. دانیال کین یو بلیو اٹ, 2 دن کے بعد وہ میرے پاس آئی اور رونے لگ گئی. مجھے کہنے لگی یار یہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, اور ای میلز آ رہی ہیں. ہاں اس نے کہا یار میں تو پرسنلی ای میل ٹائپ کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں. تو بڑی کم آتی ہے اتنی محنت. لیکن بات پتہ ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کیونکہ میں تو کانٹینٹ کریٹر ہوں, مجھے پتا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اس کی ڈیپتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کامنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی ڈی ایم کر رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ای میل کرتا ہے نا تو آپ نفرت کا لیول چیک کریں اور آپ بیوقوفی اور جہالت کا لیول چیک کریں کہ اس بندے نے ٹائم نکالا ہے, آپ کا ای میل ایڈریس لکھا ہے, اینڈ دین پورا سبجیکٹ لکھا ہے اور اس نے پوری ای میل ٹائپ کی ہے. نفرت جہالت کا لیول, اور بغیر کسی وجہ کے. مجھے وہ کہنے لگی کہ یار یہ تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو, تم نے تمہارے اس اسلام 360 کی وجہ سے ہم نے اردو والا نہیں انگلش والا سفر کیا ہے.
ہماری فیملی یعنی تمہاری ٹریولنگ ہے، فلاں ہیں، چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے انگلش والا سفر کیا ہے، یہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو یار، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تمہارے سامنے 90 گز کے فلیٹ میں رہ رہا ہے، اور میں کیا کہوں گا اس کو. تو آپشن یہ والا کہ لوگوں کی رائے بھائی. لیکن بہرحال میں پھر بھی اس بات پہ بہت خوش ہوں. کس بات پر؟ الحمدللہ ہماری جو اب نئی جنریشن ہے الحمدللہ وہ پڑھتی ہے. یس. اور وہ جب پڑھتی ہے تو جب وہ سوال پوچھتی ہے تو کہتی ہے گیو می لاجیکل آنسر. ایسے ہی ہے. کہانیاں مت سنائیے گا. جب وہ لاجیکل آنسر مانگتا ہے، ریفرنس مانگتا ہے، اور ٹالرنس بھی بہت ہے، پتہ ہے، ٹالرنس بھی بہت ہے. بہتر ہے، بہت بہتر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس والی جنریشن کو دیکھ کر کہ غصہ، نفرت، اس کا لیول کافی حد تک جو ہے نا. ہمارے ابا کسی اور مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہچکچاتے تھے، ایسا ہی ہے سر. آپ اور میں نہیں ہچکچاتے الحمدللہ. آپ اور میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. اینڈ دوسرا، میں تو میرے اندر سے وہ نفرت اور غلاظت کافی حد تک بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے. اور میں جب بچپن میں تھا تو میں یہ نوٹس کرتا تھا، ٹھیک ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی آپ سے. ابھی کی جنریشن سے آپ جب بات کرتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ میجورٹی میں ہے، ٹھیک ہے. تھوڑے کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میجورٹی کی کہانی یہ ہے کہ وہ آپ کا نظریہ سنتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے ہو، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لاجک پر بات کرتے ہیں. اس سے کہانیاں یا پھر آپ ہوا میں بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا بچے کہتے ہیں ریفرنس. ویئر از دا ریفرنس؟ اینڈ دین اسلام از 360 اس کے لیے بہترین چیز ہے. بالکل کہ مل گیا آپ کو ریفرنس. بالکل ایسے ہی سر. سو امیزنگ یار. وہ چیز جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. جیسے ایک صاحب نے کوئی مجھے لیکچر بھیجا، کسی صاحب کا تھا، انہوں نے کہا جناب قرآن مجید کی یہ آیت، اس پہ قرآن مجید کی 5 ایسی آیتیں جو کاف سے شروع ہوئی ہیں، این پہ ختم ہوئی ہے پہ ختم شروع ہوئی ہے، میم. اس صاحب نے مجھے آسٹریا سے میسج کیا 3 دن پہلے کی بات ہے. میں نے ان کو نکال کے بتایا بھائی یہ تو ایسی کوئی آیت ہی نہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سین سے قرآن مجید میں ایک آیت ختم ہوئی اور این سے اسٹارٹ ہوئی، میں نے کہا تو کوئی آیت نہیں ہے. سین پہ ختم ہونے والی آیت 11 ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، بیسیکلی انٹرسٹنگ فیکٹس کی وجہ سے بتا رہے ہوں گے اپنی طرف سے انہوں نے. وہ میں نے اچھا پھر سامنے والے واہ واہ سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے نا بیسیکلی. آپ اس طرح کی کوئی نئی چیز بتا دو، بس جھوٹ، اللہ معاف کرے جھوٹ ہوگا، لیکن ایسی چیز جو کہ آپ سنو اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن وہ فیکٹ نہیں ہوتا. تو بس یہی وجہ تھی اسلام 360 بنانے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں قرآن فہمی اسٹارٹ کی جائے. آپ کے توسط سے میں آپ کے آڈینس کو یہ ضرور کہوں گا، ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں 95% لوگوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پورا کبھی بھی نہیں پڑھا. بس ایک مہربانی کیجئے تمام لوگ جس مکتب فکر کے بھی آپ ہیں، اپنے ہی مکتب فکر کا ترجمہ پڑھیے، لیکن ایٹ لیسٹ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے. سر پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت ساری. دیکھیے قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. وہ آیت یہ تھی کہ یا ایھا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اہل کتاب کو کہ آپ کے پاس کیا مخاطب کیا کہ سب سے پہلے تم اور ہم اس بات پر آ جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. قرآن مجید کی 6236 آیات ہیں، 236 آیات پہ بحث ہوگی، 6000 آیت تو کامن ہے نا یار، اس کو لے لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں. قرآن کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 147، میں آپ کے ویورز کو ضرور کہوں گا کہ وہ آج جا کر پڑھیں. اتنی خوبصورت آیت ہے. کیا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو، وآمنتم، اور ایماندار رہو. صرف 2 باتیں. اتنی پیاری آیت ہے، میں اس کو آیت شیورٹی کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شیورٹی دے دی. میاں کیا کروں گا، زاہد کو آگ میں اس لیے نہیں ڈالوں گا کہ آگ میں یہ کتنی اونچی جمپ مارے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے جی. تو اس لیے اب جو کرٹیسائز کرتے ہیں بیچارے کرتے رہے، لیکن ان سے تھوڑے سے 10 پستہ گزاری. یعنی جیسے ہمارے پاس میسیجز آتے، میں نے اب آپ نے جیسے پوچھا نا میں نمبر چینج کر دیا. یہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ، اور میں نے کافی ٹائم بعد ریئلائز کیا کہ یہ مسئلہ مجھ میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا آج سے 15 سال پہلے. ہر چیز میں مسئلہ نکالنا، اللہ معاف کرے کافر کے فتوے لگانا دوستوں پر کہ نہیں یہ کفر ہے اور یہ بیکار بات ہے، ٹھیک ہے. بعد میں ریئلائز ہوا کہ ہاں یار یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا ایوالو ہونے میں، ٹھیک ہے. کچھ مہینوں کے اندر آپ جب تھوڑا اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور اور دماغ تو سبھی کو دیا ہے، تھوڑا سا آپ سوچیں گے 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ 180 ڈگری چینج آ جاتا ہے آپ کے اندر نا. سر بالکل ایسے. اور میرا واقعی اس چیز کے اوپر ماننا ہے. تو اگین کوئی اگر مجھے کہتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یار شاید ہو سکتا ہے اگلے 2-3 مہینے بعد وہ بندہ مجھ پر آئے گا اور مجھے بولے گا کہ یار دانل بھائی آپ نے جو بات کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی. بالکل ایسے. مجھے بڑا نا یہ ایک ہوتا ہے امید، ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بڑی امید ہوتی ہے لوگوں سے، حالات سے، اس طرح کی چیزوں سے. تو میں تو بہت خوش ہوں. میں تو اپنی جو ہماری جنریشن اس سے بہت خوش ہوں.
الحمدللہ نہ صرف یہ پڑھتی ہے، ریفرنس مانگتی ہے، دیکھتی ہے، بلائنڈ فیتھ پہ نہیں کام کر رہی. الحمدللہ وہ جو بلائنڈ فیتھ جو قرآن والا ہے نا کہ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ اس پہ پوچھتی ہے. تو میں اس بات پہ بہت خوش ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. زاہد صاحب بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور یہ جو ہے نا میری بس دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں اور زیادہ برکت دے اور زیادہ کامیابی دے. آپ اس کو جو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، بس میں آخری بات بتا دیتا ہوں، جو اگر اینڈرائڈ فون کا یوزر ہے تو بھائی وہ پلے اسٹور پہ جائے، وہاں جا کے لکھے اسلام 360، اور اگر وہ آئی فون کا یوزر ہے تو ایپ اسٹور پہ جا کے لکھے اسلام 360. فری آف کاسٹ اپلیکیشن ہے، آپ نہیں پے کرنا چاہتے صرف کینسل کا بٹن دبائیے گا. ہر چیز تمام آپشنز آپ کو فری ملیں گے. بھائی انجوائے کریں، چلائیں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.